بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جانتے ہیں اس وقت رات کے 11:30 بجے پاکستان میں روزے کی افطاری، عشاء کی نماز، تراویح، اس کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں، مگر علم حاصل کرنا، سوچ بچار کرنا، اپنے نفس کا جائزہ لینا، تزکیہ نفس کے لیے کوئی عمل کرنا، کچھ جانکاری اپنے بارے میں حاصل کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم بہت ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں تھی، ہمارے بزرگوں سے ہمارے پاس آئی، ہم بہت ساری ایسی اقدار بھول چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور جو اللہ نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچانا کہ جن کو ضرورت ہو، وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک صاحب ایک دفعہ میرے دفتر میں بیٹھے تھے، ان سے ویسی گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے ایک چیز زندگی میں دیکھی ہے کہ میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں۔ کبھی میں گاڑی کے اندر کہیں رکا ہوا ہوں اور کوئی فقیر میرے پاس پیسے مانگنے آتا ہے، اس سے بھی میں سیکھتا ہوں کچھ۔ کبھی میں اگر جا رہا ہوں ٹیکسی کے اندر اور ٹیکسی کے ڈرائیور سے جو میں گفتگو کرتا ہوں، اس میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ ہمارے اطراف میں ہر چیز ہے جو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، شرط یہ کہ ہمارے ذہن کھلے ہوئے ہوں، ذہنوں میں تعصب نہ ہو۔ تو علم کہیں سے بھی آ سکتا ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ وہ صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات کی مجھ سے کہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام دیا ہے، یہ کتنا عظیم نظام ہے کہ اگر اس پہ ذرا سا غور و فکر کریں تو ہر فرد، انڈیویجول جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس سے کچھ بیسک کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے۔ 2.5% زکوٰۃ جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کو پہلا یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں کہ اور گنتے ہیں، آپ حساب کتاب لگاتے ہیں، اپنی بکس کو چیک کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس سٹاک کتنا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو پیسے میرے پاس اس وقت بینک میں یا سٹاک جو ہے، اس میں سے مجھے ادھار کس کو دینا ہے، کس سے مجھے لینا ہے، میرے پاس دولت کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں، جائیداد کتنی ہے، زمین کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے۔ یعنی باقاعدہ ایک آڈٹ ہوتا ہے، آپ اپنا آڈٹ کرتے ہیں جیسے کمپنیاں آڈٹ کرتی ہیں، تب جا کے آپ زکوٰۃ نکال پاتے ہیں۔ یعنی یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو اتنا امیزنگ دیا ہے کہ ہر فرد ایک طرح سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کتنا ہے اور کہاں آپ کھڑے ہیں، تبھی آپ زندگی آگے پلان آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہی زکوٰۃ کا مین مقصد ہے کہ پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے پاس فاضل دولت کتنی، ایکسٹرا دولت کتنی ہے، اور پھر اطراف میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ایسے مستحقین ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جن کو، یا ادارے ہیں یا فرد ہیں جن کو میں اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ اسلامی معاشرے کا جو تصور پروردگار ہمیں دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے، وہ یہ کہ اصل اسلامی ملک یا اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو اور دینے والے بہت سارے ہوں۔ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں بڑے ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، فار ایگزامپل یونائٹڈ کنگڈم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، کینیڈا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جہاں بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے۔ کچھ عرب ممالک میں بھی ایسے ہیں کہ ان کے اپنے لوکلز کے لیے بچوں کی تعلیم مفت ہے، شادی ہوگی تو گورنمنٹ کے سے اتنا پیسہ ملتا ہے، گھر ملتا ہے۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، مگر اکثر ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں۔ مگر اگر مسلمانوں کے اسٹیٹ میں یا مسلمانوں کے ملک میں اگر زکوٰۃ کا صحیح نظام نافذ ہو اور ہر شخص یہ سوچ کے زکوٰۃ دے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی مسلمان جس کو ضرورت ہے، اور میں زکوٰۃ دے کر اس کو اس قابل بنا دوں کہ چند سالوں میں یا اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والے کی جگہ دینے والا بن جائے، تو وہ معاشرہ ویلفیئر اسٹیٹ سے کہیں گنا بڑا اور بہتر ہوگا۔ جو شخص مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، صاحب حیثیت نہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے اسے وسائل نہ ہو، اس کے پاس کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو تیمارداری کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، وہ پیسے نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، کسی کے گھر میں کپڑے نہیں ہیں، کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر شخص دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنی دولت کا کچھ حصہ ان لوگوں کو دے دے تو اس ملک میں ہر شخص کے سر پہ چھت ہوگی، ہر شخص کم سے کم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھا کے سوئے گا،
ہر ایک شخص کے جسم پر لباس ہوگا, ہر بچے کو تعلیم میسر ہوگی اور ہر بیمار کو علاج مل سکے گا یا علاج ہو سکے گا. میں چاہتا ہوں مجھے آپ کال کریں, ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کتنی زکوٰۃ دی, کیونکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے, مگر یہ ضرور بتائیں کہ پیسہ جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے, جب اپنے سے الگ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, یا پھر یہ سوچ کے الگ کرتا ہے کہ یہ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں جن کا حق ہے اس دولت پر. ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے, آپ ہمیں کال کریں, اپنے بھی نظریات ہمیں پیش کریں, اپنی سوچ سے ہمیں آگاہ کریں. اور ظاہر یہ مائنڈ سائنسز کا پروگرام ہے, ہم یہاں لاجک کو استعمال کرتے ہیں. دین اسلام پورا کا پورا لاجک بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نظام رکھا ہے, جو پرنسپلز اصول بنائے, انہی اصول پہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور انہی اصولوں پر یہ کائنات جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. بریک پہ جاتے, بریک سے واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ ناظرین. آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام جس کا موضوع ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی کیونکہ شاید ہمارے ذہنوں میں کہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے ماہ رمضان جس میں ہم ایک کیلکولیشن کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. مگر میں نے آپ سے مونولوگ میں ایک بات کہی تھی اور عروج کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عروج ایک بہت بڑا مقصد ہے زکوٰۃ کا, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو پتا ہو کہ اس کے پاس کتنا ہے اور کیا کیا ہے. بالکل صحیح کہا. السلام علیکم سب کو. آپ سب کو بہت بہت کہوں گی میں کہ آج السلام علیکم میری طرف سے, بہت بہت رمضان کریم کا مہینہ آپ کو مبارک ہو. آج دیکھیں کس طرح ٹائم دیکھتے دیکھتے گزر گیا. آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے, عبادات پہ بات کرے تھے آخری اشرے میں, اور کس طرح ٹائم گزر گیا. میری کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ٹائم کہاں چلا گیا, کیونکہ اتنی ساری باتیں ابھی بھی دل میں رہ گئی ہیں کرنے کے لیے, اتنی سارے کالرز کی ریکویسٹ رہ گئی ہے, اتنے سارے کوشچنز رہ گئے جس کو ہمیں آنسر کرنا تھا. لیکن کیا کریں, ٹائم کی کمی تھی. لیکن جتنا ہم کر سکے ہم کوشش کر سکے. ہم نے اپنا 100% دینے کی آپ کو کوشش کیا ہے. ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام دیکھ کے بڑا مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بڑی ساری چیزیں سے سیکھی ہوئی ہوں گی, اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کی ہوں گی, اور کوئی نہ کوئی تبدیلی اس ماہ رمضان میں آپ کی زندگی میں آئی ہوگی یا آپ لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وہ کوشش از ویری امپورٹنٹ. اور جس طرح ڈاکٹر موئز نے اپنے مونولوگ میں بتایا کہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ شاید کسی کو دیتے ہوں, کسی کے کام نیچرلی کسی کے کام آتے ہو, کسی کو دیتے ہیں زکوٰۃ, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ کا اپنا آڈٹ بھی ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں. آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ آپ اس وقت فائنینشلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ تو آپ نے دے دی, لیکن اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور غور و فکر کریں اس بات پہ کہ آپ فائنینشلی بہت ساؤنڈ ہیں, یعنی فائنینشلی آپ بہت زیادہ اسٹیبل ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, اتنا اسپینڈ میں پڑا ہے, آپ نے اتنی جائیداد بنائی ہوئی ہے, تو اس کے بعد آپ کتنی انسانیت کی مدد کر سکتے ہیں. اب آپ اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا فیوچر پلان کر سکتے ہیں, آپ کے آس پڑوس لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنے آفس میں کام کرنے والے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, شاید ان کے بونسز پلان کر سکتے ہیں, شاید ان کے انکریمنٹ پلان کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کا جو ایک مہینے میں کانسیپٹ ہے کہ پورے سال کی آپ انکم کو ایک طریقے سے دیکھتے ہیں, اس کو اپنے آڈٹ کرتے ہیں اس کا, تو وہ بڑی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام زکوٰۃ ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے 2.5% نکال کے دے دیا, جو باقی کا بچا ہوا 97.5% ہوتا ہے, وہ جو ہے اس کو کہاں اور کس طرح یوز کرنا ہے, دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. کیونکہ وہ بڑا کہتے ہیں نا, پورے سال تو ہمیں پتا ہے اندھا دھند پیسے یہاں سے جھپٹا, وہاں سے اس سے چھینا, اس سے چھینا, یہ ہم کرتے رہتے ہیں, یا کسی کے اوپر ظلم جبر کر کے ہی پیسے لیتے ہیں, یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی صاف شفاف طریقے سے پیسے کماتے ہیں. جیسے ایک میں بھی ہوں, میں بھی ایک ویسی ہوں, اور یہ بھی ویسے ہیں, ہم ویسے بھی پیسے کماتے ہیں. تو بڑے سارے لوگ ہیں جس طرح پیسے بھی کماتے ہیں. تو پلیز آپ پورا سال اپنا پورا دھیان پیسے کمانے میں لگاتے ہیں, یہ ایک مہینہ ہے جس میں پیسے دینے پہ دھیان لگا ہے, نہ کمانے پہ. بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کال کرنا چاہتے تو پلیز گیو اس اے کال آن لائیو نمبر شو ہو رہے, اس پہ آپ ہمیں کال کریں. کوئی بھی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کریں, اور ایک موٹو لے کے آج اس رمضان میں اپنی زندگیوں میں تبدیل لائیں کہ زکوٰۃ دینے والے بنے, اور جس کو زکوٰۃ دیں اس کو اتنا اس کے لیے کر دیں, اتنا اسٹیبل کر دیں اس شخص کو کہ اگلے سال وہ کسی کو زکوٰۃ دینے والا ہو, زکوٰۃ مانگنے والا نہ ہو. اور ہم چاہیں گے پاکستان ان شہروں ملکوں میں سے ایک ملک ہو, کراچی ان شہروں میں سے شہر ہو, پنجاب ان شہروں میں سے شہر ہو, لاہور, اسلام آباد, پورا پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ شاید زکوٰۃ دینے والے ان گنت لوگ ہوں لیکن لینے والا کبھی ایک نہ ملے. کوشش کریں ایسے ملک کا سپنا دیکھیں ہوا ویسے ملک کا, اور اس سپنے کے پیچھے کاوش کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ ہم یہ چیز حقیقت ہے کہ اکنامسٹ جو ہوتے ہیں پاکستان کے, ان کا یہ کہنا ہے
کہ اگر پاکستان کا ہر شخص دیانتداری سے زکات دے 2.5%، تو اس ملک کے اندر کوئی شخص غریب نہیں رہے گا. کتنی کوئی بڑی شخص بات غریب نہیں رہے گا اس ملک کے اندر. زکات کا پورا کانسیپٹ ہی ہے کہ ریچر ول ناٹ گیٹ ریچر اور پورر ول ناٹ گیٹ پورر. یعنی غریب اور غریب تر نہیں ہوگا، امیر اور امیر تر نہیں ہوگا، ہر ایک اسٹیٹس مینٹین رہے گا اگر آپ زکات دیانتداری سے. ہمارے ساتھ سمیرہ ہے. السلام علیکم، کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمیرہ؟ فائن، ٹھیک ٹھاک. جی اب بتائیے، میں پہچان گئی ہوں آپ کو. آپ کو بڑا شوق ہے وینکوور جانے کا. وینکوور جا کے زکات نکالیں گے. وینکوور والی سمیرہ. ہاں انشاءاللہ. جی کہیے. ہاں زکات میرا تو چینل آ ہی نہیں رہا. اس دن میں نے بولا تھا، میں تو اس کو کمپیوٹر پہ دیکھ رہی ہوں اس پہ، اور اتنی بیڈ لگے اس کے اوپر ساؤنڈ نہیں آ رہی. تو ابھی یہاں میں سن رہی ہوں اور ویسے دیکھوں تو کوئی سنائی نہیں دیتا. اچھا. تو زکات کا کنسپٹ ایک اتنا ہماری اس میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح سے فالو کرے تو میرا خیال ہے کوئی اس طرح سے ڈپرائیو رہ ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز، آج میں نے ایکچولی اسپیشلی اپنے لیے کال کی ہے. تو ایکچولی تھوڑی دیر میں ابھی 15 منٹ کے بعد میرا برتھ ڈے ہوگا. تو آئی وانٹ ٹو سیلیبریٹ ود یو. آئی وانٹ یو ٹو وش می بیکاز میری مما سب سے پہلے مجھے وش کرتی ہوتی تھی، بٹ اٹس بن 7 months شی ڈائڈ، شی پاسڈ اوے. تو یہ پہلی برتھ ڈے جو مجھے وش نہیں کریں گی، تو میں چاہتی ہوں آپ سب سے پہلے مجھے وش. چلے جی ٹھیک ہے، آپ ویٹ کریں 12 بجے کا. ہم نے آپ کو وش نہیں کیا تو آپ میرے کان پکڑ سکتی ہیں. ریئلی لاٹ ٹو می. اور میرے لیے جو آپ اور سر کی باتیں ویلیو کرتی ہیں وہ تو ایکسپریس کر ہی نہیں سکتی. اٹ ریئلی مینس می. نہیں آپ ایڈوانس میں نہیں کریں گے، ہم آن ٹائم آپ کو کریں گے کہ آپ کو وش. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اور اگر نہ کر سکے کچھ نہیں ہو تو میرے کان حاضر ہے، پکڑ لیجیے گا، پلیز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت نصیب کرے. اور اتنی پیاری بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو دی ہے. آپ کی والدہ نے آئی ایم شیور آپ کو بہت انجوائے کیا ہوگا، آپ کا بہت خیال رکھا ہوگا، کیونکہ آپ کی والدہ کی تربیت آپ کے اخلاق میں نظر آتی ہے. تھینک یو سو مچ سمیرہ فار یور کال اینڈ آل دی بیسٹ فار یور لائف. تھینک یو. اچھا برتھ ڈے وش میں سب سے اچھی گفٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دعا دینا. میں دعائیں ایسی دیتی ہوں، ایسی مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں برتھ ڈے کا ویٹ نہیں کرتی ہوتی ہوں. ہاں اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ زکات تو ٹھیک ہے، آپ اپنے حق حلال کے پیسے پہ 2.5% نکال کے دیتے ہیں، لیکن میں نے ایسے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو پورا سال جی اس کے پیسے مار، اس کے پیسے مار، اس کی سیلری کھا، اس کے بونسز کھا، اور یہ سب الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں جو ویسے حق حلال کے روزی نہیں کماتے. اور وہ جب 2.5% زکات کی بات آتی ہے تو اتنا بریک کرتے ہیں، اتنا بولتے جی میں نے زکات دی، میں نے اس مسجد میں زکات دی، میں نے وہاں یہ لگا دیا. ان لوگوں کے بارے میں کیا وہ زکات کیا ہے؟ مطلب دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وجہ یہ کہ یہ ڈاکٹر عیسیٰ جیسے اسکالرز ہیں ان کے لیے سوال ہونا چاہیے. ڈاکٹر عیسیٰ کے لیے تو سوال ہونا چاہیے. اور یقیناً رمضان میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے چینل پہ جو پروگرام آتے ہیں جہاں بڑے بڑے اسکالرز آتے ہیں ان سے سوال پوچھا ہوگا. میں اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دولت حرام سے کمائی گئی ہو وہ نیک کام میں خرچ کر کر حلال نہیں کی جا سکتی. میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیونکہ حلال کمانا مشکل ہے. اور جب انسان حرام کماتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کا مال، بہت سارے لوگوں کی رائٹس کو وہ سیبوٹاج کرتا ہے، دہائی لیتا ہے، اور سیبوٹاج کرتا ہے لوگوں کے رائٹس کو. تو وہ دولت جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک. جس طرح ابھی بات کی ڈاکٹر معیز نے کہ حلال پیسہ بڑا مشکل سے کمایا جاتا ہے، تو جب اس پہ آپ 2.5% زکات نکالتے ہیں تو آپ کو ایک وہ فیلنگ ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے آپ کی. آپ کتنی مشکل سے وہ خون پسینے کی کمائی ہوئی اپنی قیمت، اپنی رقم، اپنے پیسے کو آپ اس میں سے ایک حصہ دیتے کسی اور شخص کو، تو اس کی فیلنگ، اس کا جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور زکات وہ وے نہیں جسے بلیک کو وائٹ کر لیں. تو اس بات کو ذرا اپنے دھیان میں رکھیں، بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، زکات نہیں دے سکتے اس کے لیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ندیم صاحب گجراوالا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ندیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر. گجراوالا کیسے ہے؟ آپ کو بھی رمضان مبارک. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں بڑا اچھا ٹاپک آج رکھا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، زکات اور عبادت کا. جی تو میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زکات اسلام کا ایک اہم رکن ہے. بالکل صحیح. بہت صحیح. تو اس کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ بہت ضرورت ہے اسلام نے اس کی، کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگ بیسیکلی زکات کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو رقم آپ باؤنڈ نہ کر سکیں. بالکل.